الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ اردو ادب کے بارے میں بہترین مواد حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ تو آج ہمارے سامنے ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش ہے جی۔ اور یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ہمارے ایک سامع کی طرف سے بھیجا گیا ایک سوال بھی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے یہ مجموعہ بھیجا اور ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ ناصر کاظمی اتنے سادہ روزمرہ کے الفاظ میں اتنی گہری ٹھہری ہوئی فضا آخر کیسے بنا لیتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ جی، تو آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سفر کرنا ہوگا، ان کے لفظوں، ان کی حیثیات اور اس دنیا میں جہاں وہ رہتے تھے۔ بالکل۔ ان کا کمال یہی ہے کہ وہ کوئی بڑی بات، کوئی فلسفہ بیان نہیں کرتے، بلکہ ایک احساس، ایک کیفیت قاری کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ اور اس کیفیت کا دروازہ تو عنوان سے ہی کھل جاتا ہے، پہلی بارش۔ جی بالکل۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں صرف بادل اور پانی تو نہیں آتے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک پوری نفسیاتی حالت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک انتظار، ایک امید اور ساتھ ہی ایک عجیب سی اداسی بھی، ہے نا؟ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا۔ پہلی بارش ناصر کے ہاں ایک کلیدی استعارہ ہے۔ استعارہ؟ کس طرح سے؟ آپ سوچیں، جب بہت عرصے کی تپش اور خشکی کے بعد پہلی بوندیں مٹی پر پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سوندھی مہک اٹھتی ہے۔ جی، اور وہ صرف مٹی کی خوشبو نہیں ہوتی، وہ گزری ہوئی برساتوں کی یادوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو پہلی بارش ایک ہی لمحے میں دو کام کرتی ہے، حال کی پیاس بجھاتی ہے اور ماضی کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ یعنی یہ بے وقت ایک نئی شروعات بھی ہے اور پرانے زخموں کی یاد دہانی بھی۔ بالکل، یہ خوشی اور دکھ کا سنگم ہے۔ ایک طرف سوکھی زمین سیراب ہونے کی خوشی، اور دوسری طرف اس مہک سے جڑی یادوں کی کسک۔ صحیح، اور یہی دوہری کیفیت تو ان کی پوری شاعری میں نظر آتی ہے۔ ہاں، جب ہم نظمیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک احساس جو ہر صفحے پر ہمارا پیچھا کرتا ہے وہ ہے تنہائی اور اداسی کا۔ جی، اور یہ کوئی روایتی شاعرانہ اداسی نہیں ہے جو صرف محبوب کی جدائی سے پیدا ہو۔ نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ناصر کاظمی کی اداسی زیادہ آپ کہہ لیں کہ وجودی ہے، ایگزسٹینشل ہے۔ یہ اس انسان کی اداسی ہے جو اپنے ماضی سے کٹ چکا ہے، اپنے گھر سے بے گھر ہو چکا ہے، اور ایک نئے اجنبی شہر میں خود کو بے معنی محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ ان کی شاعری پر تقسیم ہند کے تجربے نے بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ ان لاکھوں لوگوں کی آواز ہیں جنہوں نے ہجرت کا دکھ جھیلا۔ تو ان کی تنہائی ذاتی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی اجتماعی تنہائی کی عکاس ہے۔ جی، یہی بات ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک نسل کی کہانی ہے۔ لیکن اس اجتماعی دکھ کے ساتھ ساتھ یادوں کا ایک بہت ذاتی سلسلہ بھی ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے لیے حال صرف ماضی کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ اسے نوسٹالجیا یا ماضی پرستی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناصر کاظمی کے ہاں یہ صرف ایک تھیم نہیں بلکہ جینے کا ایک انداز ہے۔ جینے کا انداز؟ جی، ان کی شاعری صرف ماضی کو یاد نہیں کرتی بلکہ حال کو ماضی کی اینک سے دیکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے لیے حال ایک ناقابل رہائش جگہ ہے، اور وہ صرف ماضی کی پناہ گاہ میں سانس لے سکتے ہیں۔ بالکل، یہ فرار نہیں بلکہ بقا کی ایک کوشش ہے۔ وہ بار بار اپنے پرانے گھر، اس کی گلیوں، درختوں اور لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ یاد ان کے ہاں کوئی وقتی کیفیت نہیں بلکہ ایک مستقل حالت ہے۔ اور یہ یادیں اکثر انہیں شہر کی بھیڑ میں گھیر لیتی ہیں، شہر جو ان کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے۔ جی، شاید اسی لیے وہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے فطرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ چاند، رات، بارش، درخت، یہ سب ان کے ہمراز بن جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہیں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب وہ فطرت کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی جنگل یا گاؤں کی فطرت نہیں ہوتی، ان کی فطرت بھی شہری ہے۔ شہری فطرت؟ یہ کیسے؟ وہ رات کے سناٹے میں شہر کی کسی سنسان سڑک پر چلتے ہیں، وہ چاند کو اپنے مکان کی چھت سے دیکھتے ہیں، وہ اس اکیلے درخت سے بات کرتے ہیں جو فٹ پاتھ پر کھڑا ہے۔ اچھا، یعنی فطرت کے یہ عناصر ان کے لیے باہر کی دنیا نہیں بلکہ ان کے اندر کی دنیا کا عکس ہیں۔ بالکل، رات ان کی تنہائی کی گواہ ہے، چاند ان کی طرح ہی ایک جاگنے والا ساتھی ہے،
اور بارش ان کے آنسوؤں کا استعارہ بن جاتی ہے۔ میں اسے فطرت اور شہری زندگی کا تضاد سمجھ رہا تھا، لیکن یہ دراصل ایک تعلق ہے۔ جی، ایک گہرا تعلق۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے فطرت کے ذریعے اپنی تنہائی کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل، شہر ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکان تو ہیں مگر گھر نہیں، سڑکیں ہیں مگر منزل نہیں، لوگ ہیں مگر تعلق نہیں۔ اور اسی احساس اجنبیت کو توڑنے کے لیے وہ فطرت کے ان خاموش کرداروں سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو اب ہم سامع کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ سارا ماحول، یہ اداسی، یہ تنہائی، وہ اسے پیدا کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو کوئی بھاری بھرکم الفاظ، کوئی مشکل تراکیب نظر نہیں آتی، سب کچھ بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ یہی ان کی شاعری کا جادو ہے۔ اسے ادبی اصطلاح میں سہل ممتنع کہتے ہیں۔ سہل ممتنع یعنی ایسی آسان شاعری جو کہنے میں اتنی ہی مشکل ہو۔ یہ وہ انداز ہے جہاں شاعر روزمرہ کی گفتگو کو اٹھا کر اسے شاعری کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ مطلب وہ اتنے سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا۔ جی، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا۔ یہی کمال ہے۔ کیا ہم اس کی کوئی مثال دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے؟ ضرور۔ ان کی وہ مشہور غزل دیکھیے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ جی، بہت مشہور ہے۔ اب اس مصرے کا تجزیہ کریں۔ نئے کپڑے بدلنا، جاؤں کہاں، بال بنانا، یہ سب عام ترین الفاظ اور روزمرہ کے اعمال ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بھی لفظ شاعرانہ یا غیر معمولی نہیں ہے۔ لیکن ان سادہ لفظوں کو جب ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے ایک فرد کی مکمل تنہائی، بے مقصدیت اور ایک پوری تہذیب کا بحران نظر آتا ہے۔ یہ سوال صرف تیار ہونے کا نہیں بلکہ زندگی میں کسی مقصد کے نہ ہونے کا ہے۔ بالکل، یہ سادگی ہی اس شعر کی طاقت ہے، کیونکہ یہ براہ راست قاری کے تجربے سے جڑ جاتی ہیں۔ اور اس سادگی کے ساتھ ساتھ ان کی بحروں کا انتخاب بھی شاید اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان کی غزلوں میں ایک خاص قسم کی نغمگی اور روانی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکثر چھوٹی بحر استعمال کرتے ہیں۔ لمبی بحر ایک سنجیدہ بھاری بھرکم تقریر کی طرح ہوتی ہے، اچھا، جبکہ چھوٹی بحر ایک دوست سے کیے جانے والے دکھ بھرے دھیمے اور سرگوشی والے مکالمے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ جیسے شاعر آپ کے کان میں اپنا دکھ کہہ رہا ہو۔ جی، اس لیے ان کے اشعار گنگنانے میں بہت آسان ہوتے ہیں اور سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ تو سادہ زبان اور چھوٹی بحر، یہ دو بڑے اوزار ہو گئے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، وہ صرف ایک خیال یا احساس بیان نہیں کرتے، وہ پورا ماحول بنا دیتے ہیں۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے میں خود کو اسی بارش میں بھیگتا یا اسی اداس رات میں کسی ویران سڑک پر چلتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اسے ماحول آفرینی کہتے ہیں۔ یہ ناصر کاظمی کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ماحول آفرینی، وہ منظر اور کیفیت کو اس طرح یکجا کرتے ہیں کہ شعر صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی چیز بن جاتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں اداس ہوں، بلکہ وہ ایک ایسا منظر تخلیق کرتے ہیں جسے دیکھ کر قاری خود بخود اداسی محسوس کرنے لگتا ہے۔ جیسے ان کی غزل دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس کا ایک شعر ہے، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بہت خوب۔ یہاں بے چراغ گلیوں کا امیج دیکھیں۔ یہ صرف اندھیری گلیوں کا ذکر نہیں، یہ پورے شہر کی روحانی تاریکی اور نا امیدی کا استعارہ ہے۔ جی، اور اس تاریکی میں زندگی کو ڈھونڈنا، یہ ایک ایسی تصویر ہے جو پورے عہد کی مایوسی کو سمیٹ لیتی ہے۔ واہ! وہ جزیات یعنی ڈیٹیلز پر بہت دھیان دیتے ہیں، مثلاً پتے کا کانپنا، دیوار پر دھوپ کا آنا، شام کو پرندوں کا لوٹنا۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہاں، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ناصر انہی جزیات سے ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا منظر تشکیل دیتے ہیں۔ اور وہ ان مناظر کو انسانی جذبات کا آئینہ بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب وہ کہتے ہیں دھوپ تھی اور بام پر تنہا ایک کبوتر اداس بیٹھا تھا، تو وہ اصل میں کبوتر کی نہیں، اپنی اداسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کبوتر صرف ایک عکس بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے سامع کے سوال کا جواب سمیٹنے کی کوشش کریں تو ناصر کاظمی کا کمال یہ ہے کہ وہ سادہ الفاظ، چھوٹی بحر اور ماحول آفرینی کے امتزاج سے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو براہ راست ہماری حسیات پر اثر کرتی ہے۔ وہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ محسوس کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان کی شاعری دماغ سے نہیں، دل سے مکالمہ کرتی ہے۔ ان کا دکھ چیختا نہیں بلکہ سرگوشی کرتا ہے۔
اور شاید یہی سرگوشی ہے جو اتنی گہرائی سے اثر کرتی ہے۔ جی، اور اتنے سالوں بعد بھی ان کی شاعری کو تازہ رکھتی ہے۔ ان کی شاعری اس انسان کی کہانی ہے جو اپنے ماضی سے کٹ چکا ہے اور حال میں اجنبی ہے، اور یہ احساس آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ عام ہے۔ تو پہلی بارش صرف شاعری کی کتاب نہیں، بلکہ یہ اداس لمحوں، بھولی بسری یادوں اور خاموش انتظار کی ایک داستان ہے۔ جی، ناصر کاظمی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ گہرے سے گہرے دکھ کو بھی خوبصورتی اور شائستگی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی شاعری کی یہی خوبی اسے لازوال بناتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے ہی جذبات کو، اپنی ہی اداسیوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تنہائی اور اداسی بھی انسانی تجربے کا ایک اہم حصہ ہے، اور انہیں جینے میں بھی ایک حسن ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح جگہیں، موسم اور حسی تجربات ہماری یادوں اور احساسات کی تشکیل کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے لیے یہ پہلی بارش تھی۔ ہم سب کی زندگی میں بھی شاید کوئی ایسی ہی پہلی بارش ہوتی ہے، کوئی خاص خوشبو، کوئی گیت یا شام کا کوئی رنگ جو پل بھر میں ہمیں کسی اور زمانے میں واپس لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفاظ اتنے عام سے ہیں جیسے ہم اور آپ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اثر سیدھا روح پر ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا فنی ہنر ہے جو ناصر کاظمی کے بظاہر آسان نظر آنے والے کلام کو اتنا گہرا اور پر اثر بنا دیتا ہے۔ یہ صرف شاعری پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے فن کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات پکڑی ہے، جادو، کیونکہ یہ واقعی کسی شعبدہ بازی سے کم نہیں لگتا۔ ہمارے پاس جو کتاب کا متن اور اس پر کیے گئے تجزیے موجود ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ناصر کاظمی صرف الفاظ نہیں جوڑتے تھے، وہ ایک پورا ماحول، ایک پوری کیفیت تعمیر کرتے تھے۔ آج ہم اسی تعمیر کے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بنیادیں کیا ہیں، وہ ستون کون سے ہیں جن پر اداسی، تنہائی اور یادوں کی یہ خوبصورت عمارت کھڑی ہے۔ چلے پھر اس عمارت کی پہلی اینٹ سے ہی شروع کرتے ہیں، یعنی زبان کی سادگی۔ میں ایک شعر پڑھتی ہوں جو شاید ان کے اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب جب کوئی پہلی بار یہ شعر سنے تو شاید کہے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لہر اٹھنا، ہوا چلنا، یہ تو بہت عام سی باتیں ہیں، کچھ بھی تو پیچیدہ نہیں۔ یہی تو کمال ہے۔ دراصل ادب کی زبان میں اسے سہل ممتنع کہتے ہیں، اور یہ شاعری کی مشکل ترین قسموں میں سے ایک ہے۔ مطلب کلام اتنا آسان نظر آئے کہ لگے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب کہنے کی کوشش کریں تو معلوم ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ کے پڑھے گئے شعر کو ہی دیکھ لیں۔ یہ سادگی دھوکہ دیتی ہے۔ لہر سی اٹھنا صرف دل کی حرکت نہیں ہے، یہ کسی انجانی امید، کسی پرانی یاد یا ہلکی سی بے چینی کا اشارہ ہے۔ اور تازہ ہوا کا چلنا اس کیفیت کو ایک بیرونی جواز دے رہا ہے۔ دونوں مصروں کے آخر میں ابھی کا لفظ اس لمحے کو بالکل تازہ اور جیتا جاگتا بنا دیتا ہے، گویا یہ سب کچھ ابھی ابھی اسی پل ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ سادگی اصل میں ایک پردہ ہے جس کے پیچھے بہت گہری منصوبہ بندی ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ یعنی الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے عام مطلب سے زیادہ کچھ کہہ سکیں۔ بالکل، اور یہ روایت انہیں میر تقی میر سے ورثے میں ملی۔ ماخوذات اس تعلق کو بار بار واضح کرتے ہیں۔ میر بھی اسی طرح روزمرہ کی زبان میں دل چیر دینے والی بات کہہ جاتے تھے۔ ناصر نے اسی روایت کو اپنایا، لیکن اس میں اپنے ذاتی تجربے، خاص طور پر ہجرت اور شہری زندگی کی تنہائی کا رنگ بھر دیا۔ ان کی سادگی میں ایک جدید انسان کی کھوئی ہوئی روح بولتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتائیں۔ صحیح۔ اب بظاہر یہ ایک عام سی شکایت ہے، لیکن جس لہجے اور سادگی سے کہی گئی ہے اس میں ایک ایسی تھکن اور بے بسی ہے جو ہزاروں صفوں کی داستان پر بھاری ہے۔ یہ سادگی دراصل جذبے کو کشید کرنے کا عمل ہے۔ جذبے کو کشید کرنا، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور یہ سادہ الفاظ جب ملتے ہیں تو صرف جذبہ ہی نہیں بناتے، میری نظر میں تو ایک تصویر بنا دیتے ہیں۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے میں اکثر خود کو اس منظر میں محسوس کرنے لگتی ہوں۔ کوئی بھیگی ہوئی رات ہے، ایک سنسان گلی ہے، ایک پرانا مکان ہے جس کی دیواروں سے اداسی ٹپک رہی ہے۔ آپ نے دوسرے ستون کی طرف اشارہ کر دیا، منظر نگاری اور ماحول کی تخلیق۔ ناصر کاظمی چھوٹے چھوٹے منظر پینٹ کرنے کے ماہر تھے۔
وہ کائنات کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، وہ بس ایک کھڑکی، ایک درخت، ایک چراغ دکھاتے ہیں اور باقی سب کچھ قاری کے تخیل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ماخوذات بتاتے ہیں کہ وہ حسی تفصیلات کے استعمال کے استاد تھے، جیسے بارش کی آواز، گیلی مٹی کی مہک، چائے کی پیالی سے اٹھتا دھواں، ایک اکیلے چراغ کی کانپتی ہوئی روشنی۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بہت بڑا جذباتی منظرنامہ ترتیب دیتی ہیں۔ جیسے پہلی بارش کی وہ مشہور غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں صرف گھر کی وحشت اور شام دو لفظ ہیں، لیکن ان سے ایک پورے دن کی تھکن، باہر کی دنیا سے بیزاری اور پھر اسی گھر کی طرف لوٹنے کی مجبوری اور کشش، یہ ساری کیفیت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک سنیما جیسا تجربہ ہے۔ بالکل، اور اسی منظر نگاری میں ان کی اداسی کا راز چھپا ہے۔ وہ کبھی براہ راست نہیں کہتے کہ میں اداس ہوں، وہ ایک اداس منظر دکھاتے ہیں اور وہ اداسی قاری کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ شعر، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ یہاں بے چراغ گلیاں صرف ایک منظر نہیں، یہ جدید زندگی کی بے رونقی اور روحانی اندھیرے کا استعارہ بھی ہے۔ اور یہیں سے بات ان کے فن کے تیسرے اور شاید سب سے اہم پہلو کی طرف جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ علامتوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو منظر ہیں یہ صرف منظر نہیں رہتے بلکہ ان کے پیچھے کچھ گہرے مطلب چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے ہاں گھر کا لفظ بار بار آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے مجھے کبھی نہیں لگتا کہ وہ صرف اینٹ اور گارے سے بنی ایک عمارت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، ان کی شاعری میں عام چیزیں خاص علامتیں بن جاتی ہیں، بارش، رات، درخت، چاند اور سب سے بڑھ کر گھر۔ ماخذات اس بات پر متفق ہیں کہ ناصر کاظمی کے لیے گھر صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھا، یہ شناخت، جڑوں، ماضی اور تحفظ کی علامت تھا۔ اور اس علامت کا سب سے گہرا تعلق ان کی زندگی کے سب سے بڑے سانحے یعنی ہجرت سے ہے۔ اچھا، وہ امبالہ میں اپنا بچپن، اپنا گھر، اپنی گلیاں چھوڑ کر لاہور آئے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اسی کھوئی ہوئی دنیا میں اٹکا رہا۔ تو ان کی شاعری میں جب وہ کہتے ہیں شہروں کی روشنی میں گھر کا پتہ نہیں ہے، تو وہ صرف لاہور میں ایک مکان کا پتہ نہیں ڈھونڈ رہے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی شناخت اور ماضی کو تلاش کر رہے ہیں۔ بائنی یہی بات ہے، وہ گھر ایک استعارہ بن جاتا ہے اس جنت کا جو ان سے چھن گئی تھی۔ اسی طرح بارش کو دیکھیں، پہلی بارش ان کا پہلا مجموعہ ہے۔ بارش ان کے لیے صرف ایک موسم نہیں ہے، کبھی یہ بچھڑی ہوئی یادوں کو ساتھ لاتی ہے، کبھی تنہائی کے غم کو گہرا کرتی ہے، اور کبھی گناہوں اور دکھوں کو دھو کر روح کو پاک کرنے والی ایک رحمت بن جاتی ہے۔ واہ! ان کی علامتیں جامد نہیں ہیں، وہ شعر کے مزاج کے ساتھ اپنا مطلب بدلتی رہتی ہیں، یہ ان کے فن کی گہرائی ہے۔ تو اب تصویر کچھ واضح ہو رہی ہے۔ سادہ زبان سے ایک منظر بنتا ہے اور وہ منظر پھر ایک گہری علامت میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو 3 پرتیں ہو گئیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو ان سب کو جوڑ کر رکھتی ہے اور شعر کو ہمارے حافظے کا حصہ بنا دیتی ہے، وہ ہے اس کی نغمگی، اس کی موسیقی۔ بعض اوقات مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے، شعر کی دھن کانوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ چوتھا اور بہت اہم ستون ہے موسیقیت۔ ناصر کاظمی اس فن کے بھی ماہر تھے۔ ماخذات بتاتے ہیں کہ وہ بحر، ردیف اور قافیے کے انتخاب میں بے حد حساس تھے۔ وہ اکثر چھوٹی، سادہ اور رواں بحریں استعمال کرتے تھے جو بولچال کے قریب ہوتی تھی۔ اچھا، اس سے شعر میں ایک فطری بہاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کا اصل کمال ردیفوں کا انتخاب تھا۔ وہ اکثر ایسی ردیفیں چنتے تھے جو خود ایک اداس اور ٹھہری ہوئی کیفیت رکھتی ہوں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور، ان کی ایک مشہور غزل ہے جس کی ردیف ہے نہ جائے کہیں۔ اس کا مطلب ہے نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ اور پھر اسی غزل کا ایک اور شعر، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ اب یہاں نہ جائے کہیں کی تکرار کو محسوس کریں، یہ صرف ایک ردیف نہیں ہے، یہ ایک خوف ہے، ایک اندیشہ، ایک حسرت ہے جو ہر شعر میں شامل ہو کر اس کے معنی کو کئی گنا گہرا کر رہی ہے۔ صحیح۔ یہ ڈر کہ کہیں وصال کا یہ لمحہ ختم نہ ہو جائے، کہیں محبت دل سے نکل نہ جائے۔ یہاں آواز اور معنی ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے موسیقیت کا جادو۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ ان کے شعر اتنے عرصے بعد بھی ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔
میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف الفاظ کا جادو ہے، لیکن یہ تو آواز کا بھی کھیل ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ناصر کاظمی کے فن کا راز ان 4 عناصر کے امتزاج میں چھپا ہے: سہل ممتنع والی سادہ زبان، حصی تفصیلات سے بھرپور منظر نگاری، جی عام چیزوں کو گہری علامتوں میں بدلنے کا ہنر، اور اداس کیفیت کو بڑھانے والی موسیقیت۔ بالکل، اور یہ چاروں پہلو الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ سادگی منظر کو واضح کرتی ہے، منظر علامت کو جنم دیتا ہے، اور موسیقیت اس پوری کیفیت کو ہماری روح میں اتار دیتی ہے۔ اسی لیے ان کی شاعری چیختی نہیں، سرگوشی کرتی ہے۔ سرگوشی کرتی ہے۔ وہ کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں سناتے، بس ایک ٹھہرے ہوئے لمحے کی تصویر دکھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جس میں ماضی کی پرچھائیاں، حال کی تنہائی اور مستقبل کا ایک موہوم سا انتظار سب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہی وہ فن ہے جو پہلی بارش کو آج بھی اتنا ہی تازہ اور پراثر بنائے ہوئے ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شاعری صرف پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسی دنیا جس میں داخل ہو کر قاری اپنی ہی تنہائی اور اپنی ہی یادوں سے ملتا ہے۔ شاید اسی لیے ہر شخص کو ان کے اشعار میں اپنی کہانی نظر آتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ ان کی شاعری ایک آئینے کی طرح ہے۔ وہ ہمیں ناصر کاظمی کے بارے میں اتنا نہیں بتاتی جتنا ہمارے اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ اور یہیں پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ناصر کاظمی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو کیا ہمارے اپنے اندر کے خاموش منظر بھی روشن نہیں ہو جاتے؟ ان کی شاعری باہر کی دنیا دکھاتی ہے یا ہمارے اندر کی دنیا کا آئینہ بن جاتی ہے؟